السلام علیکم جی. اصل بات میں خوش آمدید. میں ہوں فہیم بھٹی. گزشتہ روز صدر صاحب نے اور وزیر اعظم صاحب نے اشاعیہ دیا. وزیر اعظم صاحب نے جو حکومتی اتحاد کی پارٹیز ہیں, اپنے دوست ہیں, ان کو بلایا, اور صدر پاکستان نے پیپلز پارٹی کے تو ان کے ساتھی تھے ہی, ان کے ساتھ ساتھ اے این پی سے بھی تھے کچھ ان کے پاس مہمان, چودھری سالک صاحب بھی تھے, اور سابق نگران وزیر اعظم اور سینیٹر ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب جی, یہ بھی موجود تھے. اب ایسے موقع پہ وہاں پہ صدر صاحب نے بیان بھی دیا, کہتے ہیں کہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سیاسی اتحاد کی ضرورت ہے. سیاسی اتحاد کی اس وقت حکومت کو سخت ضرورت ہے, اور اگر اس میسج کو سمجھا جائے تو شاید وہ یہ بھی اس کو ہم کونوٹیٹ وہ کرنا چاہ رہے تھے کہ غالباً جو 2/3 اکثریت چاہیے اس وقت حکومتی اتحاد کو آئین میں ترمیم کے لیے, اس طرف اشارہ تھا. اور کہا جا رہا ہے کہ 64 ووٹیں جو ہیں وہ سینٹ میں حاصل کر لے گی حکومتی اتحاد. اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں اگر وہ فضل الرحمان صاحب کو راضی کر لیتے ہیں, منا لیتے ہیں, تو پھر 2-3 سیٹیں رہ جائیں گی. وہ مینج کرنا غالباً حکومت کے لیے مشکل کام نہیں ہوگا. لیکن ایسے میں کل ایک اور واقعہ بھی پیش آیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ متعدد پارلیمنٹیرینز جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, ان کو اریسٹ کر لیا گیا. اور ان کو اریسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر آئی شام کے وقت کہ وزیر اعلیٰ کے پی وہ غائب ہو گئے. اچھا, ان کے بارے میں پھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ٹویٹس بھی کی, اور کسی نے پریس کانفرنس کر دی, کسی نے کہا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ کو غائب کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ 10-11 گھنٹے تک غائب رہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا میں تو میٹنگ میں بیٹھا تھا, وہاں پہ جیمرز تھے تو رابطہ نہیں ہو سکا. تو خیر اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج اسپیکر قومی اسمبلی نے ایاز صادق صاحب نے, جو کہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں, اسپیکر ہیں, انہوں نے بھی کنڈیم کیا اور انہوں نے سخت بیان دیا. انہوں نے کہا کہ ہر صورت ایکشن ہوگا اور ذمہ داروں پر ایف آئی آر بھی کٹواؤں گا. انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو بھی بلا لیا, لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ 2014 بھی یاد کرا دیا پاکستان تحریک انصاف کو. انہوں نے کہا کہ بدقسمتی ہے, میری اس وقت میں اسپیکر تھا, اسی کرسی پہ بیٹھا تھا جب 2014 میں ایک سیاسی لیڈر نے, اور ان کے کزن یعنی کہ طاہر القادری صاحب کو ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے یہاں پہ چڑھائی کر دی تھی پارلیمنٹ میں بھی اور اسلام آباد میں بھی. پھر انہوں نے ایک اور واقعہ یاد دلایا پی ٹی آئی کو, جو مولانا صلاح الدین صاحب کے کمرے پر چھاپا مارا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یاد بھی تازہ کرا دی پاکستان تحریک انصاف کو کہ یہ معاملات بھی ماضی میں ہوتے آئے ہیں. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں قادر مندوخیل صاحب, کھیل داس کوہستانی صاحب, اور شوکت بسرا صاحب کو بھی ہم نے انوائٹ کیا تھا. انہوں نے کمٹمنٹ بھی کی تھی, پتہ نہیں وہ اب آپ آتے ہیں کہ نہیں, چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے دوست ہیں وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں آپ موقع نہیں دیتے, ایگریسو بھی ہو جاتے ہیں سم ٹائمز, گلا شکوہ بھی کرتے ہیں. اور پھر سی ایم صاحب نے جو اپنی زبان استعمال کی جس پہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہی اس وقت معذرت خواہ ہے, تو اس طرح کی زبان بھی استعمال ہو جاتی ہے, بالخصوص صحافیوں کے بارے میں بھی. تو سب سے پہلے میں آغاز کرنا چاہوں گا کھیل داس صاحب آپ سے. ویلکم ٹو دا شو. اب یہ بتائیں کہ جو کل گرفتاریاں ہوئی ہیں, ایاز صادق صاحب نے بھی اس کو کنڈیم کیا, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بھی اس کو کنڈیم کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں گرفتاریاں ہونی چاہیے تھیں, اور اس کا پروسیجر ہوتا کیا, ہونا کیا چاہیے؟ کوئی بھی پارلیمنٹیرین ہے اس کو گرفتار کرنے کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کیا؟ بڑی مہربانی, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا. دیکھیں, جس طرح اسپیکر صاحب نے کہا کہ جو ایوان کا تقدس ہے, جو پارلیمنٹ کا تقدس ہے, وہ بالکل مجروح نہیں ہونا چاہیے. مگر میں سمجھتا ہوں جس طرح کی تقاریر انہوں نے جلسے میں کی ہے, جو گفتگو انہوں نے کی خواتین کے لیے, صحافیوں کے لیے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے لیے, اداروں کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے, تو یہ جو ان کا رویہ ہے, جو جس طرح دیکھیں پہلے یہ سوال ہوتا تھا کہ ان کو اجازت نہیں ملتی جلسے کی اجازت ملی, پھر انہوں نے دیکھ لیا یہ کیا کہ بات چیت کی. یہ وہ جماعت بن گئی ہے جو گالی اور گلوچ اور گولی سے بات کرنا چاہتی ہے. تو اس ماحول میں میں سمجھتا ہوں یہاں تک اگر باتوں کو لے گیا, اور آج ان کے بانی پی ٹی آئی نے ان کو انڈوس کیا ہے, اس کے وزیر اعلیٰ کی جو بازاری زبان ہے, جو انہوں نے گفتگو کی ہے, جو انہوں نے اداروں پہ حملے کیے, تو یہ سب کچھ ایک پلاننگ تک ایک جماعت کر رہی ہے. وہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں نہ جمہوریت رہے نہ پارلیمنٹ رہے. جب 4.25 سال خود حکومت میں تھے تو یہی پارلیمنٹ میں ان کا رویہ تھا, آج بھی ان کا رویہ یہ ہے. صاحب سی ایم صاحب نے زبان استعمال کی جس پہ
پارٹی رہنماؤں نے، قائدین نے، چیئرمین نے بھی معذرت کی، اسد کیسر صاحب نے بھی معذرت کی، انہوں نے کہا ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے جو الفاظ ہیں ان کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا، یا پھر جو ایکٹ آپ نے حالیہ بل جو پاس کیا ہے اس قانون کے تحت کیا ہے کہ جی آپ نے وقت پہ اپنا جلسہ ختم نہیں کیا اس لیے ہم آپ کو گرفتار کر رہے ہیں؟ حکومت تو دیکھیں، آپ کی ہے ایک نا. کمٹمنٹ ہوتی ہے نا. جی 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 بالکل حکومت ہماری ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان کا بانی پی ٹی آئی جو سربراہ ہے وہ ان کو کہتا ہے، کبھی کہتا ہے جا کے 9 مئی کرو، کبھی کہتا ہے جا کے اداروں پہ حملہ کرو، کبھی کہتا ہے اپنے وزیر اعلیٰ کو جس طرح انہوں نے ٹھپی دے کر اور ان کو بھیجا تھا کہ آپ جا کے اداروں پہ چڑھائی کرو اور اس طرح کی گفتگو کرو، آج ان کو شاباش دے رہا ہے. اچھا جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے پاس ان کے خلاف ایف آئی آر ہے. ٹھیک جو ہے. بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بالکل افسوسناک عمل ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ واری اس نیش تک لے کے جانا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ذمہ داری کس پہ ہے، جو حکومت پہ یا آئی جی اسلام آباد پہ؟ آئی جی اسلام آباد کس کے ماتحت ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جب معاملات کو اس حد تک لے جائیں گے، اپنی زبان کو اس طرح استعمال کریں گے اچھا اس طرح اداروں پہ، تو ظاہر قانون حرکت میں آتا ہے. مگر میں پارلیمنٹ پہ گرفتاری بھی سپورٹ نہیں کر رہا ہوں کہ یہ اچھا نہیں ہوا ہے. یہ پارلیمنٹ کے لیے، جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. مگر ان کا رویہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ رویہ یہ کیا چاہتے ہیں اس ملک میں. وہ کس اچھا طرح انتشار چاہتے ہیں، کس طرح فساد چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں یہ نظام جمہوریت کا جو ہے وہ سمٹ جائے. یہ سارا کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ واری پی ٹی آئی پہ جاتی ہے. باقی ٹھیک ہے. ممدوح خیل صاحب، جو امن امان بل پاس ہوا، پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا آپ اس کے حق میں ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی وقت جو آج پارٹی حکومت میں ہے یا پھر آپ کی پارٹی بھی الائنس میں ہے، کل کو آپ نے بھی اپوزیشن میں ہونا ہے اور آنے والی جو حکومت ہے وہ اس کو آپ کے خلاف بھی استعمال کر سکتی ہے؟ تو ایسا پاسبل ہے، آپ بھی سیاست کر رہے ہیں ایک عرصے دراز سے، کہ کیا کوئی پارٹی جلسہ رکھے تو ایک ٹائم فریم میں ایسا پاسبل ہوتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یا سینکڑوں ہی کر لیں، تو کاؤنسلر نے بھی جلسہ کرنا ہو وہ بھی ٹائم پہ منعقد ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. از اٹ پاسبل؟ پہلے تو آپ بل کے حوالے سے بتاتی ہے کون سا بل اور کیا اس میں امن امان بل خدشات ہے. جس کے تحت کوئی بھی پارٹی اسلام آباد میں اگر کوئی جلسہ کرنا چاہتی ہے، کوئی افراد جلسہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ایک سرٹن روٹ دیا جائے گا اور ٹائم دیا جائے گا کہ آپ نے 5 سے 7 تک جلسہ کرنا ہے، اس ٹائم لیمٹ کے اندر رہ کے آپ نے جلسہ ختم کرنا ہے. نہ کیا گیا تو تمام افراد کے خلاف ایف آئی آر ہوگی، اس میں پھر 3 سال سے غالباً 5 سے 10 سال تک کی سزا بھی ہے. دیکھیے، یقیناً آئین کے آرٹیکل 15 اور 16 کے مطابق ہر شہری کو، ہر پارٹی کو جلسے جلوس کو، ریلیاں کا سب کا حق ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کنڈیشن بھی نہیں ہے. اس طرح کوئی وداؤٹ کنڈیشن یہ آرٹیکل نہیں ہے. امن قانون کے دائرے میں وغیرہ وغیرہ. جیسے یورپ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ احتجاج ہوتا ہے، لوگوں نے پلے کارڈ، ڈول وغیرہ سب اٹھاتے، ایک روٹ بند ہوتا ہے، ایک روٹ ٹریفک کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں. وہاں نہ کوئی اے ٹی ایم مشینوں کو آگ لگاتا ہے، نہ کوئی درختوں کو آگ لگاتا ہے، نہ کوئی گھاس کو آگ لگاتا ہے، نہ سپریم کورٹ کے اوپر شلواریں لٹکاتا ہے، نہ خندقیں کھودتا ہے. ایسا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. تو ایسے مہذب معاشرے میں یقیناً اس آرٹیکل کے تحت جو ہے نا سب کو آزادی ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی بی وی سی بھی ناراض ہو تو جا کے اس نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کرنا ہے. تو یہ احتجاج ایک ایسے بن گیا ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت کا جو ہے نا وہ بیڑا پہلے سے ہی غرق ہے. باہر ممالک کے جو مندوبین آتے ہیں یا اسلام آباد میں رہنے والے سفیر ہے یا دوسرے، وہ سب جو ہے نا ایک پنجرے کے تحت کنٹینر سٹی بنا کے ان کو بند کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نہ تو یہ مہذب معاشرہ ہے یورپ کی طرح، نہ یہاں پہ اس طرح کوئی سلسلہ ہے کہ احتجاج کر لیے نکل گئے. آپ نے ماضی میں دیکھا جہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں تھے، کھیلداس صاحب بھی ہمارے کلی کرے پچھلے اسمبلی میں بھی، تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر رہ کے ہم نے وہ فائرنگ کی آوازیں بھی سنی ہے، ہم نے وہ آنسو گیس، ہم نے وہ جلاؤ گراؤ، وہ سارا ایک دیوار پلان کر کے، پوائنٹ اور ٹیکن. کوئی پتہ نہیں تھے. جہاں ہزاروں لوگ ہیں تو وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی گھس سکتے تھے اور ہماری فیملی، ہمارے بچوں، ان کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے. اور پھر اس کا حوالہ آپ نے خود ہی دیا ہے کہ مولانا صلاح الدین ایوبی
جو بلوچستان سے MNA ہیں پیپلز کے مولانا صاحب کی پارٹی کا، جی ہاں جس طرح پولیس وہاں گھسی ہوئی ہے اور جس طرح ان کو وہاں پہ گھسیٹ کے اور جس طرح مار کے اور ان کو لے گئے یا توڑ پھوڑ کر دیے، وہ بھی آپ سب کے سامنے. اور ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یقیناً میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں، اسمبلی کے ممبر کو بغیر اسپیکر کے گرفتار نہیں کرنا چاہیے. اسمبلی کے اندر اسمبلی کے جو حدود ہے اس کے اندر کسی MNA کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں. لیکن اچھا ہوا اسپیکر نے ایکشن لے لی ہے اور سب کو رہائی کے لیے انہوں نے ہدایت بھی جاری کر دی ہے. لیکن ماضی کی اگر آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص نے جس کے خلاف توہین عدالت کا کیس تھا اور اس نے وہ اپنی اسپیچ کی ویڈیو لگ بھگ 200 لوگوں کو بھیجا تھا، جس میں ہم 3 MNA تھے پیپلز پارٹی کے اور 5 وزیر تھے. ان کو باقاعدہ جو ہے نا وہ FIA نے میرے کراچی والے گھر پہ چھاپا مارا میری گرفتاری کے لیے. میرا قصور یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی ویڈیو مجھے بھیجی ہے تو میں مجرم بن گیا. تو یہ بھی ہم نے PTI کے دور میں دیکھا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہم ایک دوسرے سے سیکھتے بھی رہیں گے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ PTI کے دور میں ہو، چاہے وہ نون لیگ کے دور میں ہو رہا ہے، وہ یا آپ بھی الائنس میں، آپ بھی حکومت کا حصہ آپ کے دور میں ہو رہا ہے، غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. پوائنٹ ٹیکن. یہاں پہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک جی. شوکت بسرا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیے. بسرا صاحب اب یہ بتائیے کہ یہ کیا معمہ تھا؟ CM KP غائب ہو گئے 11-12 گھنٹے کے لیے، پھر سیف صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا تشویش ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، اور CM صاحب کا غائب ہونا کو مذاق تو نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ CM صاحب خود کہتے ہیں میں تو ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں تو جیمرز لگے ہوئے تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سنسنی خیز بیانات دیے جائیں، اس سے کوئی ہلچل مچ جائے گی، تو اس سے پارٹی کو کیا حاصل ہوگا؟ دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست اور جمہوریت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. کون سی سیاست، کون سی جمہوریت، کون سے رولز، کون سا الیکشن، کون سا جلسہ، کون سا جلوس. اس وقت تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. جہاں رہی یہ جو ہماری دونوں پارٹیاں ہیں، وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہ تو وہ کہتے ہیں نا جی غیروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. وہ ان بیچاروں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ظاہر ہے سب لوگ ان کو پتہ کہ جعلی حکومت ہے. تو بات یہ ہے میرے بھائی، اب پاکستان میں جلسہ کرنا بھی جرم بن گیا، دھرنا دینا بھی جرم بن گیا. جبکہ اسی اسلام آباد کے اندر آپ نے یہاں پر دیکھا لبیک والوں کو بڑے طریقے کے ساتھ پولیس ان کے ساتھ سیلفیاں لیتی رہی، ان کے ساتھ جھومر ڈالتی رہی، ان کے دھرنے کروائے گئے. اسی اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا دھرنا ہوا. کہاں تھی اس وقت یہ جعلی حکومت فارم 47 والی؟ آپ نے پھر ایک ہفتہ قبل دیکھا کہ ڈی چوک میں جو نو زون ایریا ہے، نو گو ایریا ہے، وہاں پر لوگوں نے جا قبضے کر لیے. ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان پاکستان ہے، تحریک انصاف پاکستان ہے. یہ بیچارے ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے تو جتنی دیر بھی رہنا ہے ڈرا کر، دھمکا کر، مقدمے درج کر کے چلیں سر، لوگوں کو ویسے جیلوں بسرا میں صاحب ڈال جلسے پہ ہم نے MNA کو گزشتہ روز پروگرام میں ڈسکشن کی تھی، لیکن اگر آپ جلسے پہ آئی گئے اتنا ان ڈیپتھ ڈسکشن کر رہے ہیں تو پھر میں بھی آپ سوال کر لیتا ہوں. کیا آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے جو CM KP نے زبان استعمال کی، الفاظ استعمال کیے، جملے جو انہوں نے ادا کیے جلسے میں؟ بالکل شرمندگی نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی. کوئی انہوں نے غلط بات نہیں کہی. تو کوئی عمر غلط بات نہیں صاحب، کہی. تو یہ بتائیے کہ مجھے چیئرمین بات کرنے PTI دیں. اور عمر صاحب آپ نے، نے اسد سوال کر کیسر لیا صاحب نے معذرت کس چیز پہ، کس بنیاد پہ کی ہے؟ آپ نے سوال کر لیا، مجھے جواب دینے دیں. جی سوائے جو بات صحافیوں کے حوالے سے ہوئی ہے، جی ہاں، صحافیوں کا ان کو نام لے کر بات کرنی چاہیے تھی، سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی. ہر ادارے میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. اور یہ میرے بھائی کیا کہہ رہے تھے، وہ جی MNA پکڑے جاتے ہیں. بس میں نون لیگ، یہ تو نون لیگ والے تو میں پھر سر کہا نا، کنڈیم اگر تو سب نواز کر رہے شریف ہیں. آ بسرا گیا صاحب، ایاز صادق صاحب نے کنڈیم کیا ہے، پیپلز پارٹی نے کنڈیم کیا ہے، چھوڑ دیں، نوید قمر چھوڑ صاحب دیں. نے کنڈیم کیا ہے. جی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں. پلے بھی تیلا کر دی پھر دی میلہ چلیں لگا. ٹھیک ہے، میں واپس میاں آپ کی نواز جانب شریف آؤں گا. کونسل بننے پوائنٹ کے ٹیکن. قابل نہیں رہا. جی پوائنٹ ٹیکن. منتو خیل صاحب، اچھا یہ بتائیں کہ زرداری صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے گزشتہ روز کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سیاسی اتحاد کی ضرورت ہے، یہ کس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے؟ سیاسی اتحاد تو ہے نا آلریڈی، آپ تو نون لیگ کے ساتھ مل کے باقی پارٹی سے آپ حکومت تو کر رہے ہیں، مزید سیاسی اتحاد کس لیے چاہیے؟ کیا آپ 2/3 میجورٹی کی بات کر رہے ہیں؟ جی ایک جملہ دیکھیں، مجھے پہلی بات جو بسرا یہ صاحب کی بسرا خدمت میں. صاحب کر رہے ہیں جی کہ یہ نون لیگ کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، یہ جعلی حکومت ہے، یہ جعلی اسپیکر ہے، یہ پیپلز پارٹی کچھ نہیں ہے.
تو ان کو میں بتانا چاہوں جو فاشزم آپ کی جماعت نے کیا اپنے اقتدار دور میں، جس طرح ظلم کیا پارلیمنٹرین کے ساتھ، سینئر قیادت کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، جو صحافی آپ کے حق میں بولے، آپ اختلاف رائے کو جمہوریت میں اس کا جواب دیں، نہ کہ آپ گالیاں دیں گے خواتین صحافی کو۔ دوسرا یہ کہ آپ ہمارا اسپیکر جو ہاؤس کے کسٹوڈین ہے ایاز صادق صاحب، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں، جس نے فلور پہ بیٹھ کر اپنی ذمہ واری اور کنڈیم کیا، اپنے پوائنٹ ٹیکن۔ عہدے کے میں سر منظور تقدس خیل صاحب سے جواب جی اور پوائنٹ آپ کا موقف آ گیا۔ میں جو ایوان کے تقدس کے اس نے برم رکھی ہے، اس نے لاج رکھی ہے، اس نے کھل کے بولا ہے۔ ان بے شرموں کا اسپیکر بھی تھا، یہ ان کی حکومت بھی تھی، انہوں نے کبھی کوئی اپنی غلطی تسلیم نہیں کی ہوگی، کبھی کوئی ذمہ واری تسلیم نہیں کی ہوگی۔ یہ فاشسٹ ایک جماعت ہے، گالی گلوچ الزام لگانا، اس نیچ پہ آ کے پاکستان کی سیاست پہ لے آنا، یہ لوگ ان کی کوئی اپنی وسعت نہیں ہے۔ یہ ٹکر کے لوگ کہتے ہیں پھر روتے ہیں، پھر کل جس طرح یہ ان کے ایم این اے جس طرح چھپ رہے تھے، بزدل لوگ ہیں، جب ڈنڈا آتا ہے تو چھپ جاتے ہیں، روتے ہیں، پھر ٹی وی پہ بڑکے مارتے ہیں۔ ان کو ہم نے یہ بڑکیں بھی دیکھی ہوئی ہے، ان کی ہم نے بزدلی بھی دیکھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی گفتگو کریں جو وہ جماعت کریں یا وہ لوگ کریں جن کی جس میں کوئی جرت ہو، جس میں کوئی اقدار ہو، جس میں کوئی غیرت ہو، حیا ہو، شرم ہو۔ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے۔ منظور خیل صاحب کی طرف میں جانا چاہ رہا تھا، کوئکلی پھر کر لیجئے ایڈ اگر آپ کچھ کرنا چاہیں۔ دیکھیں میں بتاؤں، یہ بیچارے نا ذہنی طور پہ دماغی توازن کا ٹھیک نہیں، ہم ان کی باتوں کو سیریس لیتے نہیں ہیں۔ مقابلہ بندہ اس سے کرتا ہے جو مقابلے والا کرتا ہے۔ کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں وہ میاں نہیں، ایک بات سنیں نا، ان سے میں بحث کیا کروں؟ جن کے نام پہ ووٹ مانگتے ہیں وہ بیچارہ آج دیکھیں نا وہ ہارا ہوا ہے، کبھی تندوروں کے وزٹ کر رہا ہے، کبھی کبوتر اڑا رہا ہے۔ اگر وہ آپ کا علاج کر رہا ہے، وہ آپ کی سر اس طرح سے کنسٹرکٹیو ڈسکشن نہیں ہو سکے گی۔ میں بسرا صاحب ریکویسٹ ہے آپ سے، میں منظور خیل صاحب کی جانب جانے دیں مجھے۔ سر اس طرح سے بحث اس طرح سے شرم تو ان کو آنی چاہیے جو بے شرم ہو گئے ہیں، جو لوگ ہارے ہوئے ہیں۔ نواز شریف آ رہا، مریم ماری، شہباز شریف آ رہا، پورا ٹبر آ گیا اور جعلی طور پہ وزارت عظمیٰ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر جی پوائنٹ ٹیکن۔ منظور خیل صاحب جی میں سوال آپ سے دہرا دیتا ہوں۔ منظور خیل صاحب، اب جو صدر صاحب نے بیان دیا کہ ٹکراؤ کی سیاست کا مخالف ہوں، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو سیاست چل رہی ہے اس کے حامی نہیں ہے زرداری صاحب۔ دوسرا حصہ، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سیاسی اتحاد کی ضرورت ہے۔ سیاسی اتحاد تو آلریڈی ہے آپ کا حکومت کے ساتھ، حکومت کا آپ کے ساتھ، تو یہ کون سا سیاسی اتحاد مزید چاہیے؟ جی بالکل، آپ کے سوال سے پہلے میں بسرا صاحب کو خدمت میں عرض کروں، جو زبان یہ استعمال کرتا ہے یہ بازاری زبان جو ہے نا نامیاتی ہے، نام تربیت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اس کی تربیت جو ہے نا پاکستان میں کسی کو، جو عمران خان نے ان کو پورے معاشرے کو بدتمیز کر کے، یہ انہی کا نتیجہ ہے، یہ انہی کا نتیجہ ہے۔ جب یہ پیپلز پارٹی میں تو جے بھٹو بڑے تمیز سے ادب سے بات کرتے تھے، جب سے یہ تحریک انصاف میں آ گیا وہی ماں بہن کی گالیاں، گالی گلوچ اور کلچر ان کی آ گیا، کیونکہ تربیت ایسی ہو رہی ہے ان کی۔ مگر میں کہتا ہوں یامین گنڈاپور نے سب پہ جو ہے نا وہ کھلاڑی مار دی ہے۔ پہلے تو صحافی حضرات کو انہیں نہیں چھوڑا، اس کے بعد حکومت پاکستان کو 15 دن کے اندر میں آؤں گا اور عمران خان کو چھوڑا کے لے آؤں گا۔ آپ ذرا اس شکل سے لگتے ہوئے شریف آدمی سے یہ پوچھے بندہ کہ بھائی تمہارے اندر اتنی غیرت ہوتی ہے نا تو 8 مہینے سے بڑکے مارے اور کچھ نہیں کرے تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تمہارے اندر غیرت ہے تو 15 دن کیا کل آ جاؤ آپس میں، تمہیں پتہ چل جائے۔ تم دن میں تم دھمکیاں دیتے ہو، رات میں تم پاؤں پڑتے ہو۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ یہ بتائیں نا، کوئی جواب دے نہیں۔ میں سر ان سے جواب لے لیتا ہوں بسرا صاحب سے۔ بریک کا وقت ہو گیا ناظرین، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ سر میں واپس آتا ہوں اور بسرا صاحب سے جواب لیتا ہوں۔ ایک بات، اب اگلے جملہ آپ کا، زرداری صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹکراؤ کا اس وجہ کہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں ملک میں جو معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، آئیے اس کو سنوارنے کے لیے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز جو ہے نا یکجا ہو جائے۔ ہم نے تو ہمیشہ پی ٹی آئی کو دعوت دی ہے، آج بھی دے رہے ہیں ان کو پی ٹی آئی۔ اچھا، یعنی کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ دعوت دے رہی ہے اور وہ قائل ہے اس بات کی کہ آج اس دن بھی، آج کی تاریخ میں بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو آن بورڈ لیا جائے۔ دیکھیں لیکن نون لیگ نہیں مانے گی جہاں تک میرا خیال ہے، وہ پوچھ بھی لیتے ہیں مانے نہیں مانے۔ آپ سوال ہم سے کرے تو ہم سے ہماری بات سن لیں۔
نون لیگ جانے اس کا جواب جانے. جی میرا کہنا ہے ہم پولیٹیکل ڈائلاگ پہ یقین کرتے ہیں. ٹھیک ہم ہے جو پوائنٹ ٹیکن پارٹی ہے جی ٹھیک ہے ہم چاہتے سر ہیں جب جی طالبان سے بات ہو سکتی ہے, جب ہندوستان سے بات ہو سکتی ہے, ہماری ازلی دشمن, تو ایک پولیٹیکل پارٹی اگر یہ تھوڑا بگڑے ہوئے تھوڑا سا پٹلی سے آؤٹ ہے پھر بھی ٹھیک ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انہی سے بات کرو تاکہ اللہ کرے وہ سیدھے راستے پہ آ جائے, اور صراط مستقیم پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے سر نعبد یا کنستین کے ساتھ ساتھ. پوائنٹ ٹیکن. ناظرین اب بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ویلکم بیک جی. کھیلدار صاحب اب یہ بتائیے کہ جو مندو خیل صاحب نے بات کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی یہ چاہتی ہے اور اس بات کی حامی ہے اور قائل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آن بورڈ لیا جائے, بیکاز جو ملک کی صورتحال ہے, سیاسی صورتحال ہے, اس میں بہتر یہ ہے کہ ساری پارٹیز اکٹھی ہو جائیں اور ملکی مسائل کا حل نکالیں. کیا پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہی سوچ رکھتی ہے آج کی تاریخ میں؟ دیکھیں, جب ہمارا اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب, آج وزیر اعظم ہیں, اس وقت بھی انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا آئیں چارٹر آئکا نامی کریں. تو اس وقت کے وزیر اعظم جو فسطائیت جو اس کے ذہن میں ہمیشہ ہے, وہ انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا. زرداری صاحب نے بھی ان کو اس وقت بھی آفر کی تھی. 21 اکتوبر کو جب نواز شریف صاحب آئے تھے پاکستان, ان کی تقریر اگر آپ سنیں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ جو آج پاکستان کے ایشوز ہیں, مسائل ہیں, عام آدمی کی جو ایشوز ہیں, ملک جو کرائسس میں معاشی طور پہ دلدل میں ہے, تو ہم سب جماعتوں کو بیٹھ کے بات چیت کر کے اور مل کر اس ملک کو اس جو بھنور سے نکالنا ہے. جی ہاں. اس کے بعد جب حکومت جو بھی الیکشن کے نتائج آیا, ہم نے کہا کہ آپ حکومت بنا لیں. شہباز شہباز شریف صاحب نے آن ان کو آفر دی. شہباز شریف صاحب نے آن فلور متعدد مرتبہ دعوت بھی دی, لیکن میں آج جی کا پوچھ رہا ہوں کیا وہ جو جی دعوت ہے وہ آج بھی ویلڈ ہے؟ میں سمجھتا ہوں جب تک 9 مئی کا جو انہوں نے جرم کیا ہے, جی ہاں جس میں یہ ملوث ہے, ماسٹر مائنڈ ہے, اس میں جب تک یہ معافی نہیں مانگتے ہیں اور پولیٹیکلی سسٹم کو یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں, جماعتوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, دیکھیں سیاستدان ہمیشہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتا ہے. جس طرح 9 مئی کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جب تک یہ عام معافی نہیں مانگیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حکومت یا کوئی اور اس سے بات چیت کرے گا. مگر یہ دروازہ بات چیت کا بند کرنا یہ انہوں نے خود کیا ہے, اس کے ذمہ وار بھی خود ہیں, بند گلی میں بھی خود گئے ہیں اور آئسولیشن میں بھی خود ہیں. حکومت ہمیشہ بات چیت سے چلتی ہے اور سیاسی فضا کو بہتر کر کے تبھی لیکن یہ مشروط ملک کی اس بات سے ہے معیشت بھی کہ 9 بہتر مئی کے واقعات پہ جب تک پاکستان تحریک انصاف معافی نہیں مانگتی تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا بچرا صاحب, سیاست میں ٹھیک فیصلے بھی ہوتے ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں. بھٹو صاحب نے ایک زمانے میں 70s کے دہائی میں ان کو لگا کہ اسمبلی توڑ کے الیکشن کرا لیں گے تو میں دوبارہ سے ری الیکٹ ہو جاؤں گا, لیکن پھر ریسٹ از دا ہسٹری, معاملات کچھ اور ہو گئے. بانی پی ٹی آئی نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اس کے بعد فیصلہ کیا کہ جی تمام ممبران جو ہیں وہ ریزائن دے دیں, جو پروونشل اسمبلیز ہیں ان کو بھی ہم ختم کر دیں گے. تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے تمام رہنما آج بھی مانتے ہیں کہ ہماری سیاسی غلطی تھی. اب جب آپ سمجھتے ہیں کہ برف پگھلنی چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف بھی چاہتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ایموشنل باتیں نہیں ہوتی. جو آپ کے سی ایم ہیں ایک صوبے کے, وہ جب آپ کے آ کے ایسی تقریریں کرتے ہیں جلسوں میں, تو پھر برف پگھلنے کے بجائے تو وہ جلتی میں تیل ڈالنے والی بات ہوتی ہے. تعلقات بہتر کیسے ہو سکتے ہیں, ماحول کیسے بہتر ہوگا؟ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ سی ایم صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کہی, بالکل ٹھیک تقریر. اچھا جو وہ انہوں نے کہا کہ ہم 14 اگر نہیں نکالتے تو ہم 12-14 دن میں آ کے نکال کے لے جائیں گے جیل سے. اگر آپ اپنے انداز سے اس کی تشریح کرنا چاہیں تو وہ الگ بات ہے. اچھا اگر ہم نے یہ کام کرنا ہوتا تو آج 1.5 سال ہو گیا ہے, خان صاحب جیل میں پڑے ہیں, شاہ محمود قریشی پڑے ہیں, بشرا بیگم پڑی ہیں, ہم وہ بات یہ کہہ رہے ہیں. اچھا سر, آپ سے ایک بات کروں, اگر آپ برا نہ منائیں تو یہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں بھی آپ کے مخالف ہوں, مندو خیل صاحب بھی آپ کے خلاف ہیں, کھیل داس صاحب بھی آپ کے خلاف ہیں, ایسا آپ کو کیوں لگتا ہے؟ میں نے کہا آپ کو. اچھا آپ نے کہا نا کہ میں اگر آپ اپنے طریقے سے آپ اس کو اگر ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب دیکھیے, اگر تو آپ نے مجھے انٹرپٹ کرنا ہے تو آپ ان کو اچھا بولتے رہنے دینا, پھر ان سے پروگرام کر لیں, پھر ہمیں پی ٹی آئی کو نہ بلایا کریں. دیکھیں اگر میرا موقف لینا ہے تو ناراض ہو رہے نہیں کریں آپ. سر, آپ پھر سے ناراض ہو رہے ہیں. آپ فرمائیے, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتا. کر رہے ہیں نا یار, بار بار انٹرپٹ کر رہے ہیں آپ. اچھا فرمائیے آپ. اچھا آپ گزارش یہ ہے جی ہاں, جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اس وقت بھی ہم نے اسمبلیاں تو توڑی تھی, ہم تو سمجھتے کہ ملک کے اندر آئین ہے, قانون ہے, ہمارا سیاسی فیصلہ تھا. کیا 1 سال یہاں پہ الیکشن ہوا, 90 دن کے اندر الیکشن کروانا تھا. جنہوں نے 2 سال الیکشن نہیں کروایا, 1 سال الیکشن لیٹ کروایا,
وہ آج اس بات پہ بنیاد پہ گرفتاریاں کر رہے ہیں ہماری کہ 2 گھنٹے آپ کا جلسہ آگے کیوں چلا گیا ہے. کوئی شرم کو حیا ہے؟ یہ سیاست اور جمہوریت ہے. اور رہی بات، میں کھیل داس کو سن رہا تھا ابھی، وہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کن سے مذاکرات کریں؟ مذاکرات بندہ کرتا ہے جو بندے سیاسی ہوتے ہیں، ووٹ لے کر آتے ہیں. بھائی ہم تو بالکل بار بار کہتے ہیں اگر تو آپ عوام کے نمائندے ہیں سر اب پھر تو دیکھیں، ہم آپ اب سے بات سوال کریں بنتا گے. ہے تو میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا نا. اب آپ نے جو بات کی ہے، آپ نے کہا سیاسی، تو مجھے بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیا پولیٹیکل پارٹی سے کرنا چاہتی ہے مذاکرات؟ بانی پی ٹی آئی تو کہتے ہیں کہ میں نے تو صرف ایک ہی قوت سے کرنے بالکل مذاکرات. کریں گے، بالکل کریں گے. جن کے جو لوگ سیاسی ہوں گے، آپ مجھے بتائیں. شوکت جیسا کہ بسرا آپ کے سامنے بیٹھا، جیسا کہ پھر آپ یار آپ انٹرپٹ کریں گے تو میں اچھا بات نہیں کر اچھا، سکوں گا. فرمائیں میں نے فرمائیے سائٹ پہ بیٹھا ہوں. فرمائیے ایک سر تو ہمیں میرے خیال میں یا تو مجھے اپنی کرسی دے دیں، میں وہاں بیٹھ جاؤں اور آپ میری جگہ پہ آ جائیں. فرمائیے مجھے سر. بات کرنے دیں یار. جی جی فرمائیے. اچھا، گزارش یہ ہے 50,000 ووٹوں سے میں جیت کے بیٹھا ہوں. میری جگہ اجاز اللہ نے جا کے حلف اٹھایا ہوا ہے. یہ نواز شریف آ رہا ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد سے، وہ حلف اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے. مریم صفدر جعلی وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے، وہ ہاری ہوئی ہے. شہباز شریف آ رہا ہوا ہے. 17 سیٹیں ہیں ان کے پاس. آپ مجھے بتائیے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے کیا موسم پہ، یا ان سے مذاکرات کریں گے کہ بتائیں یہ ہمیں طریقہ کار بتائیں گے کہ ہم اس طرح ٹیٹیز لگاتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، پیسے لوٹتے ہیں، فلاں ملک میں ہمارے پیسے پڑے ہیں آپ بھی لے جائیں. یا ان سے یہ مذاکرات کریں، یا وزیر اعظم ہم بن گئے ہیں صدر تم بن جاؤ، وزیر اعظم ہم بن گیا گورنر تم لے لو. یعنی کہ لٹو اور پھٹو. میرے بھائی یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف اسی سٹیٹس کو کے خلاف آئی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر وہی 76 سالہ گندا اور بدبودار نظام جو دائروں میں گھوم رہا ہے کہ قوم غریب سے غریب تر ہو گئی اور یہ 3-4 خاندان ہیں یہ امیر سے امیر تر ہو گئے، تو میں کون سی مندو خیل سیاست صاحب ہے سے یہ؟ سوال کر لوں، وقت کم رہ گیا. جی پوائنٹ ٹیکن. اچھا مندو خیل صاحب، وقت کم ہے، کوئکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی جو میعاد ہے، ان کی جاب کا ٹینیور ہے، وہ بڑھنا چاہیے، ایکسٹینڈ ہونا چاہیے؟ 1 منٹ مجھے دے دیں. آپ نے سوال کی شوکت بسرا صاحب نے سے کہ گنڈاپور کہتے ہیں 15 دن کے اندر میں آؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا کرنا ہوتا تو 1.5 سال سے خان جیل میں ہے. تو اس کا مطلب گنڈاپور کی باتوں کو خود اپنی پارٹی سیریس نہیں لے رہے. نمبر 1 بات. دوسری بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے مذاکرات کیوں کریں گے. جو اتحاد انہوں نے بنا ہے ٹی ٹی پی، جس کے سربراہ محمود خان چکزئی صاحب ہے، وہ تو کہتا ہے میں سب سے مذاکرات کروں گا، اور پی ٹی آئی اس کو کہتے ہیں ان کو اختیار ہے. تو یہاں بھی دیکھ لیں. دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ 3-4 خاندان ہے جو 76 سال سے حکمرانی کر رہا ہے. انہی 3-4 خاندان میں پیپلز پارٹی کا بسرا صاحب حصہ رہا ہے. تو آپ یا تو یہ کہے کہ پھر ماضی میں جو آپ نے کی ہے آپ اس پہ ساری چیزوں پہ معافی مانگے قوم سے وغیرہ وغیرہ. دوسری بات جو سپریم مندوخیل صاحب کورٹ میں کی آپ نے لوٹنے میں بات کی، حصہ دار نہیں تھا، میں لوٹنے میں حصہ دار نہیں تھا. لوٹا آپ کے لیڈروں نے ہے، میں نے نہیں لوٹا. جی مندو دیکھیں خیل نا صاحب. طریقہ اس کا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا تو آپ نے چلو کہا ہے نا چھوڑیے ابھی. میں کس بات کے اوپر. اچھا جو آپ نے بات کی تھی آئین کا آرٹیکل 177 یہ کہتا ہے کہ آپ 15 سال جس وکیل کی سٹینڈنگ ہو اس کو آپ سپریم کورٹ کے جج بنا سکتے ہو، جی ہاں. یا ہائی کورٹ کسی ہائی کورٹ سے جج آپ لے لیں. دوسرا آئین کا آرٹیکل ہے 182، وہاں وہ یہ کہتے ہیں آئین کہ آپ کوئی بھی جج جو ریٹائر ہوتا ہے اس کے 3 سال کے اندر آپ دوبارہ ہیڈ آف پہ 1-2 سال کے لیے لے سکتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 65 سال آلریڈی سپریم کورٹ کی جج کی ریٹائرمنٹ کی ٹائم ہے. 3 سال اور لگا دی، یہ ہو گیا 68 سال. 1 سال 2 سال اگر آپ اور ایکسٹینشن وہ دیتے ہو، ہیڈ آف لیتے ہو، تو یہ ہوگا 70-69 سال. تو بجائے آپ اس طرح گھوم پھر کے آپ اس طرح ریٹائرڈ لوگوں کو لیں گے تو آپ انہی کے ایج بڑھا دو، 68 سال کر دو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ ہیڈ آف پہ ریٹائرڈ ججوں کو 70 سال کے بزرگوں کو لینے کی بجائے آپ 4-4.5 لاکھ پاکستان میں وکیل ہے، اچھی قابل وکیل ہے، ان کو آپ سپریم کورٹ ٹھیک کا ہے سر، جج پوائنٹ بناتے ٹیکن. یا ہائی بہت کورٹ سے شکریہ لے لیتے. تو میں مندو سمجھ خیل رہا صاحب. ہوں حکومت کا درست فیصلہ ہے. تھینک یو سو مچ قاضی مندو خیل صاحب، کھیل داس کوہستانی صاحب اور شوکت بسرا صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات.